بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ. نعیم ہیئر. اور آج میں ڈاکٹر علی رضا نعمتی جی ان کے ساتھ حاضر ہوں ان کے آفس میں آئس. اور ہماری ملاقات سوشل میڈیا پہ ہوئی, رابطے کا جد و جہد جاری رہی اور آج ہم ملاقات کرنے کے قابل ہوئے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے مین مقصد ملاقات کا یہ تھا کہ پچھلے دنوں یہ ایران گئے ہوئے تھے, تو میری ایک اپنی بھی طلب ہے اہل بیت سے محبت کی کہ میں بھی کبھی ہو سکے تو ایران میں امام احمد امام رضا علیہ السلام کے مزار اقدس پہ حاضری دوں. تو یہ چونکہ ہو کے آئے تھے تو بس میں ان کے پیچھے پڑ گیا. میں نے کہا جی میری حاضری جب ہوگی سو ہوگی, ابھی میں ان سے گفتگو کر کے جو کیفیت ہے جو کہ مزہ ہے اس کو ایکسپلور کروں. تو جب ان سے بات ہوئی تو پھر ان کا یہ آئس کا پتہ چلا, انٹرنیشنل سینٹر آف ایکسیلنس کا. تو میں نے کہا اس پہ بھی بات کرتے ہیں, مگر تبرکاً اور حصول فیض کے لیے. یہ میرا اپنا ذوق ہے, میں اپنے ذوق کی تکمیل کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ پہلے میں ان سے بات کروں. اب یہ ایران ہو کے آئے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آئس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور پھر ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. فارمیٹ آپ کو پتہ ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی میں بتا دوں, ان کو میں ابھی کانفرنس سے اٹھا کے لایا ہوں سرینا میں, تو اس لیے اتنے خوبصورت بن سور کے بیٹھے ہوئے ہیں. نظر لگانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. میں حسب معمول آپ کے سامنے کیجول میں اس میں ہوں. تو یہ ہے کہ ہمارا کنورسیشنل سٹائل ہوتا ہے, جی بالکل ریلیکس رہنا ہے, کوئی فکر نہیں کرنی, ٹھیک ہے جی. تو میں کیمرے کے پیچھے چلا جاؤں گا. اس کا ایک فائدہ آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں چپ کر کے کھاتا رہتا ہوں, اور جو اسپیکر ہے وہ بولتا رہتا ہے. تو بہرحال میں کیمرے کے پیچھے اس لیے چلا جاؤں گا کہ آپ کے اوپر میں چاہ رہا ہوں انٹائر فوکس ہو, آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو, اور آپ کو باتیں سن کے زیادہ مزہ آئے. اگر میں اس طرح سے گفتگو کروں گا, ان کا رخ انور میری طرف ہوگا, تو پھر آپ فیض لینے سے محروم ہو جائیں گے. تو ہمارا کنورسیشن اسٹائل ہے, گپ شپ کے انداز میں بالکل ہیں. تو آپ کی اجازت سے میں کیمرے کے پیچھے بالکل چلے جائیں, اور پیٹ پوجا بھی میں کرتا رہوں گا آپ کے بہاف پہ, ٹھیک ہے جی. آپ کی طرف سے میں پیٹ پوجا بھی کرتا رہوں گا, گفتگو بھی چلتی رہے گی. تو میں کیمرے کے پیچھے جاتا ہوں, پھر گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں. جی جناب, اب میں کیمرے کے پیچھے ہوں. اچھا علی بھائی, مجھے یہ پہلے تو بتائیں کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں, تاکہ تھوڑا سا. ہم جی اس وقت ہم بیٹھے ہیں انٹرنیشنل سینٹر فار ایکسیلنس پہ, جو کہ پاکستان کا ایک بہت ابھرتا ہوا ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پرووائڈر ادارہ ہے, اور ہمارا کیمپس کراچی میں بھی ہے, اور ہمارا کیمپس اسلام آباد میں بھی ہے, اور ہم سعودی عربیہ میں بھی کیمپس ہے. اور بیسیکلی وی آر اے یو کے گروپ, آئی کوالیفائی یو کے, جس نے پاکستان میں اسٹیبلش کیا ہے. ماشاء اللہ. اور آئی کوالیفائی یو کے جو ہے وہ کوئین ایوارڈ ونر ہے. کوئین اس کو انٹرپرائز کا ایک ایوارڈ بھی دیا 2022 میں یو کے میں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہاں اب آپ کی ذمہ داری ہے؟ جی میں ایم دا گروپ ڈائریکٹر ایچ آر. میں ایچ آر کی جو ساری ایچ آر اسٹریٹجی اور تمام چیزیں میں پورے گروپ کے لیے دیکھتا ہوں فار جی, جس میں ٹیلنٹ ایکوزیشن, پرفارمنس مینجمنٹ, اسٹریٹجی, بجٹنگ, ایکسپینشن سے ریلیٹڈ اسٹریٹجک چیزیں. آئی ایم دا پارٹ آف دا سینئر مینجمنٹ ٹیم ایز ویل. لولی. اچھا میرے ذہن میں تھا آج ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ موضوع تو بہت زیادہ ہے, تو اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو آج کل جو لائف سکلز کا چیلنج درپیش ہے اس پہ ہم بات کریں گے. بٹ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اپنی ذرا پہلے ذوق کی تکمیل کر لیں. ابھی آپ حال ہی میں ایران سے تشریف لائے ہیں, تو کہاں کہاں کا وزٹ ہوا, پہلے تو یہ بتائیں. اچھا, ایران میں چوتھی دفعہ گیا تھا. سو اس دفعہ تو بیسیکلی میں مشہد میں ہی رہا. اچھا. اور مشہد کے علاوہ اور تہران آف کورس. تو ایران کلچرلی بہت کیونکہ اسٹرانگ ہے, اگر جن لوگوں کو جانے کا ہوا ہے. اور بیسیکلی ایران جو ہے وہ کلچرلی بھی اور لینگویج کے لحاظ سے بھی, کیونکہ اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے. سو فارسی, جیسے کہ اردو میں بھی فارسی کے بہت سے الفاظ ہیں. سو ایران جو ہے وہ مشہد, تہران اور نیشا پور, یہ ایسی جگہ ہیں جو میں اسپیشلی گیا. نیشا پور تو اکثر کتابوں میں ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں کرام کے حوالے سے. جی جی جی. آپ کا جو پریویس ایکسپیرینس تھا مشہد کا امام رضا علیہ السلام کے, پرانی یادوں میں سے کچھ شیئر کریں کہ جو لوگ نہیں گئے, جیسے میں نہیں گیا, میرا ارادہ ہے. جی. اچھا, امام رضا علیہ السلام کی مشہد میں ان کا مرکز ہے, اور امام رضا کی جو وہ واحد امام ہیں جو کہ جو اکیلے مدفون ہیں, کہ مولا علی جو ہیں وہ نجف میں ہیں, لیکن ساتھ کربلا میں امام حسین بھی ہیں, سو عراق میں ہی ہیں. اور پھر اس کے بعد قازبین میں امام موسیٰ کاظم بھی ہیں, محمد تقی بھی ہیں. پھر امام سامرا میں امام حسن عسکری ہیں اور امام علی نقی ہیں. سو وہ سارے, سو یہ اکیلے, کیونکہ یہ آگے تھے وہاں سے
عباسی حکومت میں ان کو لے آئے یہاں پہ, بعد میں پھر ان کو زہر دے دیا گیا. سو جو ایکسپیرینس ہے خیر وہ تو میں اب لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا. بہت اسپرچولی انلائٹنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ مجھے اکثر لگتا ہے کہ جب میں بہت دماغی طور پر بھاری محسوس کر رہا ہوں یا میں بوجھل محسوس کر رہا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ آئی شوڈ گو فار اے اسپرچوئل ٹرپ. اور میں یہاں مدینہ مکہ چلا جاتا ہوں اسپرچولی لائٹ ہونے کے لیے. لاسٹ ایئر میں آئی وینٹ ٹو کربلا. سو وہ اسپرچولی آپ اتنے لائٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آپ کو 3 4 5 مہینے تو رہتا ہے. یہ تو ہو گئی اسپرچوئل سائڈ اور ایک ریلیجیس سائڈ. لیکن وہ لوگ جو کبھی ایران جانا چاہتے ہیں, ایران ہم سے کلچرلی بہت کلوز ہے, اور کیونکہ ہماری بہت سی چیزیں ایرانی فالو ہوتی ہیں. لینگویج میں بے تحاشا چیزیں فارسی کی ہیں. پھر جو رسم الخط ہے وہ بھی سیم ہے اردو والا, وہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. پھر پاکستانیوں کی ایران میں تھوڑی عزت بھی ہے, کیونکہ بہت سے, کیونکہ آپ کو پتا خانہ فرنگ ایران پاکستان بہت رہے ہیں. پھر تعلقات بھی ہمارے اوپر نیچے ہوتے رہے, لیکن آف کورس عزت ہے. اور ود رسپیکٹ ٹو ڈیولپمنٹ شاید آپ حیران ہوں گے, آج کل شاید یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں. ابھی 2023 سپٹمبر کی بات بتاؤں کہ جب میں وہاں پہ تھا تو ڈیزل 3 روپے تھا اور پیٹرول 20 روپے پاکستانی. اور وہاں پہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ اور چیزیں وغیرہ بہت زیادہ ہیں, آٹومیشن بہت زیادہ ہے, ٹیکنالوجیکل بہت آگے ہیں وہ لوگ ہم سے. پر ٹیکسی ڈرائیور بھی کیش نہیں لیتا, وہ کارڈ چارج کرتا ہے, اس کے پاس کارڈ کی مشین ہے. سو ہاں ٹیکنالوجیکلی کیونکہ ہر چیز انہوں نے خود بنا لی ہے نا, خود پرسنلی وہ خود پہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں. نیشن فوکس لوگ بہت زیادہ پیٹریوٹک ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. چلیں, رات کے 9 بجے تھے تو ٹیکسی والے کو میں نے کہا کہ میں نے کم میں تھا تو ہم نے مسجد جمکران جانا تھا, بڑی مشہور ایک مسجد ہے مسجد جمکران کم میں. تو اس نے کہا کہ 9 بجے کے بعد ہم ٹیکسی اس لیے نہیں چلاتے کہ ہماری ریفائنری ایک ملک نے بند کر دی ہے, تو اب ہمارا پیٹرول اس اسپیسیفک لمٹ کا ریفائن ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کسی کو کہ آپ نے ڈلوا لیا. کہتا کہ ہم پیٹریوٹک ہیں, وی لو ایران, تو ہم خود نہیں ڈلواتے, 9 بجے کے بعد ہم ٹیکسی نہیں چلاتے. سو اتنے پیٹریوٹک وہ ہیں. ہمارا تو نارملی یہاں پہ پیٹرول جب بڑھتا ہے تو ہم شاید آج کی بجائے لائنوں میں لگ جاتے ہیں. سو ڈفرینٹ ہے. اب آپ کا جو اسپریچول ایکسپیرینس ہے اس کو ہم تھوڑا سا دوسری طرف لے کے آتا ہوں. آپ ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ آج کل کی یوتھ کو بھی دیکھتے ہیں. ایک پاکستان میں ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے پروفیشنل وہ سیکولر ہونی چاہیے, تھاٹ پروسیس سیکولر ہونا چاہیے. ہم بات کریں تو سیکولر زیادہ نظر آئے تاکہ ہمیں ایجوکیٹڈ سمجھا جا سکے. تو یہ جو ایک ہمارا ایشنٹ کہہ لیجیے یا ایک ہسٹوریکل کمبینیشن تھا بٹوین اسپریچویلٹی اینڈ پروفیشنلزم, یہ ویک پڑ گیا. اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا رول پلے کرنا چاہیے, اور یہاں سے بیٹھ کے آپ اپنی استطاعت کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ سائیکولوجیکلی ہمیں بہت سے ہمارے مائنڈ میں ٹونی ڈیولپ ہو گئے ہیں. میں اکثر ٹونی کی اسٹوری سناتا ہوتا ہوں, لیکن خیر ابھی تو پوڈ کاسٹ میں نہیں سنا. لیکن ٹونی ہم نارملی ایزمپشنس کو کہتے ہیں. ہماری مائنڈ میں ڈفرینٹ مفروضے ہیں. جیسے کہ ہم آج کل کے دور میں انگلش کو میئر آف انٹیلیجنس سمجھا جاتا ہے, اور یہ ریالٹی بھی ہے. مطلب فرینکلی میں نے بھی بہت سے انٹرویوز کیے ہیں زندگی میں, کوئی 20,000 انٹرویوز کیا ہوگا شاید. تو میں نے جب لوگوں کو دیکھا تو اف اے پرسن اسپیکس انگریزی تو ان کو لگتا ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ ہے, حالانکہ انگریزی از اے لینگویج. ہاں انگریزی بہت امپورٹنٹ لینگویج ہے, کیونکہ آپ کی ساری ایجوکیشن سب کچھ انگریزی میں, اور آفیشیل چیزیں بھی انگریزی میں, ایون IT بھی انگریزی میں. اور وہ اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو ظاہر بات آپ کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے, کمپیٹ کرنا. ہاؤ ایور انگریزی ہی خالی میئرمنٹ نہیں ہونا چاہیے انٹیلیجنس کے لیے. تو ایک پرابلم یہ ہے, جب انگریزی ہمارا میئرمنٹ ہوتا ہے نا, تو انگریزی سے لنکڈ تمام چیزیں ہم انٹیلیجنس سے لنک کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سوسائٹل فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا مجھے نہیں پتا, لیکن بہت سے میرے دوست حضرات سگریٹ پیتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں انہوں نے سگریٹ کیوں پینا شروع کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک گروپ میں کھڑے ہوئے تھے, اس گروپ میں سارے سگریٹ پیتے تھے, تو ہم نے دیکھی, ہم نے کہا چلو ہم بھی سوٹا لگاتے ہیں, اور ہم نے سگریٹ پینا شروع کر دیا. سو 90-95% لوگ سگریٹ ایسے ہی پینا شروع کرتے ہیں, شوقیہ کوئی نہیں پیتا. اور ہر انسان کو سگریٹ پیتے ہوئے کھانسی بھی آتی ہے, لیکن وہ اس کو بیئر کر لیتا ہے جسٹ ٹو فٹ ان دیٹ کلچر. تو کیونکہ ہمارے سوسائٹل کلچر میں یہ بات شاید بن گئی ہے کہ اگر آپ اسپیسیفک کوئی ڈریسنگ کریں گے یا اسپیسیفک چیز کریں گے تو آپ کو فرق پڑے گا اور آپ کو زیادہ ویلیو ہوگی. آپ ابھی ریسنٹلی ہمسایہ ملک نے G20 سمٹ ہوسٹ کیے. آپ اس میں دیکھیے کہ انہوں نے they have promoted their culture, they have promoted thoroughly their culture, اور کلچر پروموٹ کیا انہوں نے اپنا ریلیجن پروموٹ کیا. اب انہوں نے, اگر آپ G20 سمٹ کے انٹرنس دیکھیں تو انہوں نے اپنی وہ ایک مورتی بڑی سی گول لگائی ہوئی تھی. لیکن شاید آئی ڈونٹ نو, ایز اے پاکستانی شاید مجھے لگتا ہے ہم اپنی شناخت ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس کا ریزن یہ کہ کبھی ہمارے اس علاقے کو کسی نے رول کیا, کبھی کسی نے رول کیا, کبھی کسی نے رول کیا.
تو بیسیکلی اگر آپ دیکھا جائے تو 70 72 75 سالوں سے ہم کلچر کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. اور شاید یہ بھی ریزن ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کلچرز ہیں. پنجابی کلچر الگ ہے, بلوچی کلچر الگ ہے, پشتون کلچر الگ ہے, سندھی کلچر الگ ہے. تو بیسیکلی ہم لوگ نا ایک کلچر ڈیفیسٹ کا شکار ہیں. تو ہم جو بھی انسان کسی کلچر ڈیفیسٹ کا شکار ہوتا ہے یا اس کو لیڈر نہیں مل رہا ہوتا تو پھر وہ چینج کرتا رہتا ہے نا. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, قرآن کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ ماشاء اللہ خود آپ دیکھیے گا حضرت ابراہیم کی میرے خیال سے جو ایگزامپل ہے وہ پہلے سورج چاند تو ہی کیپٹ چینجنگ اٹ, ٹھیک ہے, اور انٹل ہی فاؤنڈ دا ٹرو پاتھ, رائٹ. سو آف کورس وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے لرننگ کے لیے ہمیں چیز بتائی. سو وہ ہم تو بھی خیر یار ابھی تو ہم بالکل ہی گمے ہوئے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم اس کو صحیح مان لیں, اس کو صحیح مان لیں, یہ کلچر ٹھیک ہے, وہ کلچر ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جو بچوں کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جو بھی چیز آپ اپنائیں اس پہ ایکسٹریمزم مت کریں اور سویپنگ اسٹیٹمنٹس مت دیں. فار ایگزامپل تم لیٹ سے تم غلط کر رہے ہو, تم فیل ہو جاؤ گے, یہ بالکل غلط ہے, یہ تو تم مولوی ہو گئے, یہ تو تم ماڈرن ہو گئے. سو کسی پہ ٹھپا مت لگائیں. یو شوڈ ناٹ گیو سویپنگ اسٹیٹمنٹس ان یور لائف. جی ہم جنرلائز کر لیتے ہیں. میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو لیتا ہوں, میں اکثر ٹریننگس میں بھی دیتا ہوں کہ لیٹ سے میرے گھر میں ایک چوری ہوئی اور میں اس چور کو پکڑ لیا اور ماسک جب اتارا اس کا تو میں نے پوچھا تم کس کاسٹ سے ہو, اور لیٹ سے وہ کہتے ہیں میں بٹ کاسٹ سے ہوں, تو میں یہ ایٹریبیوٹ کر دوں گا کہ سارے بٹ چور ہوتے ہیں یا سارے جٹ چور ہوتے ہیں, رائٹ. تو ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایٹریبیوشن تھیوری. ہم لوگ سوسائٹی میں کرتے کیا ہیں کہ ہم لوگ ایک چیز کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح لیکن اس میں کافی زیادہ رول مغرب کا بہت زیادہ ہے کہ وہ اسلامو فوبیا اتنا کریٹ ہو گیا لائف میں, تو پھر لوگوں نے اس سے ڈیٹیچ کرنا شروع کر دیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ڈیٹیچ کرنے کے فائدے ہیں تو پھر آف کورس بندہ سیلفش ہو جاتا ہے اور پھر کلچر سے دور ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کلچر دوسرا پنپنا شروع ہو جاتا ہے جو ان کو بینیفٹ دے رہا ہو. اچھا, سننے والوں کی خدمت میں گزارش کر دوں, ایک تو سوال ہمارا لکھا کوئی نہیں ہے, جو میرے ذہن میں آپ کی باتیں سن کے آ رہا ہے وہی میں سوال پوچھ رہا ہوں. اور دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کو چبانے کی آواز آئے اس کا مطلب ہے میں کیمرے کے پیچھے بیٹھا کوئی کھا پی رہا ہوں. اچھا, اگر ہم لیٹ سے لائف اسکل کی بات کرتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ پاکستان میں رہتے ہیں, اب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں, ڈگری انہوں نے لے لی, سرٹیفکیٹ لے لیا, آگے پریزنٹیشن سکلز نہیں ہیں, لائف سکلز نہیں ہیں. ان اسٹوڈنٹس کو جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر بڑھنے کے طریقے نہیں پتہ, یونیورسٹیز میں بعض اوقات وہ طریقے بتاتے ہیں جو اب مارکیٹ میں پریکٹس نہیں ہوتے, تو وہ ایک گیپ ہے. تو آپ لائف سکلز کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے یا کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے جس سے وہ اپنی لرننگ کو مارکیٹ میں اپلائی کر سکیں؟ اچھا, میں شاید پتہ نہیں میں جتنے بھی آج تک ٹی وی پروگرامس میں نے کیے ہیں, جتنے بھی جگہ پر مجھے بلایا گیا ہے, میں ہر جگہ ایک جا کے بات بولتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بہت بڑا گیپ ہے اسکل سیٹ اور ڈگری میں. بلکہ جس ادارے کے لیے میں کام کر رہا ہوں انٹرنیشنل سینٹر فار ایکسلنس, وہ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہا ہے, اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ, بلکہ ہمارا موٹیو اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ ہے. جی ماشاء اللہ. پچھلے دنوں میں ایک جگہ بات کر رہا تھا اور ایک ڈسکشن ہوگی کہ سر نوکری نہیں ملتی ہمیں, نوکریاں نہیں ہوتی. میں نے ان کو کہا کہ نوکری تو بہت ہے, نوکری والے نہیں ہوتے. تو نے کہا سر ڈگری لے کے پھرتے ہیں, اور تو میں نے ان کو شاید ایگزامپل ایک دی کہ اگر آپ ایک جگہ آپ لیٹ سے آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے, سو آپ 18 سال کے ہوئے آپ کو لائسنس مل گیا, سو ڈگری آپ کو ایلیجیبل کر دیتی ہے کہ آپ سڑک پہ آ جائیں, لیکن گاڑی چلانی نہیں آئے گی تو ڈرائیونگ سیٹ پہ کیسے بیٹھاؤں گا؟ اب اگر میں ایک جاب ایڈورٹائز کرتا ہوں, لیٹ سے میں ایک جاب ایڈورٹائز کرتا ہوں کہ مجھے جی ایک ڈیجیٹل مارکیٹر چاہیے, یا مجھے ایک کمیونیکیشن والا بندہ چاہیے, یا مجھے ایک ٹرینر چاہیے, تو اس کو ایچ آر بہت اچھی آتی ہوگی, فائننس اچھی آتی ہوگی, بٹ وہ لوگوں کے سامنے بات نہیں کر پاتا ہوگا, تو وہ میں کیسے اس کو ٹرینر کی نوکری دے دوں؟ بیسیکلی لوگوں کو سمجھنا یہ چاہیے کہ جو بندہ آپ کو جاب دیتا ہے آپ کو بیسیکلی وہ آپ کا ٹائم بائی کر کے اس کے اگینسٹ اس نے اپنا کام آسان کرنا ہوتا ہے. اگر لوگوں کو میں اور آسانی سے سمجھاؤں تو وہ صرف یہ سوچے کہ سمجھے ایک کوئی انسان ایک اسکول کھولتا ہے اور وہ اسکول میں 10 بچے ہیں اور اسکول چلا رہا ہے, ساتھ ہی کیونکہ اس کے پاس کام بڑھ جاتا ہے تو وہ ایک ایسا بندہ رکھے گا کہ یار تم فیس کلیکٹ کر لو, تو وہ اس لیے آپ کو نوکری دے گا کہ اس کا کام ڈیوائڈ ہو جائے. جب اس کا کام ہی نہیں کر سکتے تو آپ کو نوکری کیسے ملے گی؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کا ایک تو اسکل سیٹ بالکل ڈیولپ نہیں ہے. اور میرا یونیورسٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, ابھی بھی یونیورسٹی کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں, انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ, کیونکہ ہم بھی یونیورسٹی ہیں, وی پرووائڈ ایجوکیشن. سو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو وہ بالکل تھیوریٹیکل چیزیں پڑھاتے ہیں. اور ایک چیز جو میری تکلیف ہے وہ کیا ہے, آپ سنیں کہ یونیورسٹی کے اندر ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے کہ انٹرپرینورشپ, ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے مینجمنٹ, بٹ اس نے زندگی میں مینجمنٹ کبھی کی نہیں ہے.
नौकरी भी नहीं की कभी। नौकरी नहीं की ना. अब देखिए मेरी बात सुने, वो लेट्स से एक टीचर पढ़ा रहा है एचआर जॉब एनालिसिस, जबकि उसने खुद जॉब एनालिसिस कभी किया ही नहीं है. नहीं किया। वो उठा, उसने एक बैचलर्स किया, उसने एक मास्टर्स किया और उसने एक पीएचडी किया, और एक यंग उम्र में 28-29 साल 30 साल की उम्र में पीएचडी करके वो यूनिवर्सिटी में लग गया असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है. अब वो मैनेजमेंट पढ़ा रहा है जबकि उसने मैनेजमेंट ही नहीं की. जब उसने टीम मैनेजमेंट पढ़ा रहा है, टीम मैनेजमेंट नहीं की. उसने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं की. ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज नहीं किया हुआ. सो बेसिकली दैट पर्सन गेट्स टू बुकिश. और एक और भी मेरी एक तकलीफ होती है मुझे बहुत से इदारों से कि एचईसी की हायर एजुकेशन ने बहुत अच्छा काम किया बहुत सी चीज़ों पे, तो उनमें ये भी था कि विजिटिंग फैकल्टी को आप इन्वॉल्व करें. जी. अच्छा, विजिटिंग फैकल्टी को इन्वॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, वही टीचर जो सुबह होते हैं उनको शाम में कोर्स दे दिए जाते हैं. अच्छा, ठीक. रादर देन के बाहर से फैकल्टी इन्वॉल्व की जाए. जो विजिटिंग फैकल्टीज को कहते हैं कि बाहर से कॉर्पोरेट से बंदे आए और आपको विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाएं कि जी ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है. सो बेसिकली मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ का जो इस वक्त विजन है ना, वो बच्चे की स्किल सेट पे नहीं है. और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे पास बहुत से लोग जब इंटरव्यूज के लिए आते हैं ना, अच्छे टॉपर जीपीए वाले, तो उन्होंने ना अपने सीवीज पे लिखा होता है मेरा जीपीए 4.0 है, मेरा जीपीए 4.0 है. जबकि मैं तो आज तक किसी से जीपीए पूछता ही नहीं हूँ. मैं तो आज तक किसी से ग्रेड तक नहीं पूछा सर. मतलब डॉक्टर साहब यकीन करें, मैंने आज तक ये नहीं पूछा कि तुम्हारा फलां में क्या ग्रेड है, फलां में क्या ग्रेड है. लोग ग्रेडों के लिए मर रहे होते हैं. सो ये थोड़ा सा ना माइंड सेट शिफ्ट की जरूरत है. मैं तो जहाँ जहाँ कोशिश करता हूँ इन माई हम्बल कैपेसिटी जो भी अल्लाह ने दी है, ये जो बात करूँ वो समझाऊँ कि स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. मतलब आज तक मेरे कैरियर में मुझसे डिग्री तो किसी, मतलब फ्रैंकली मुझसे नहीं पूछता कि भाई डिग्री के टेस्ट करके दे दो, एक्सेप्ट कोई गवर्नमेंट की कोई चीज़ हो या वीज़ा अप्लाई हो रहा हो. तो बेसिकली फोकस ये करना चाहिए कि डिग्री आपको एलिजिबिलिटी देती है. लाइफ स्किल्स जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो लीडरशिप स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, नेगोशिएशन स्किल्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको साइड बाय साइड लर्न करें. और काइंडली गुजारिश है यूनिवर्सिटी से भी कि वो भी बच्चों को उस पर सपोर्ट करें, बाहर से स्पीकर्स बुलाएं. और बच्चों को भी चाहिए कि जब कोई स्पीकर बुलाएं उनको सुन लें, ना कि वो क्लास बंक करें. ये बड़ी रिक्वेस्ट है. यूनिवर्सिटी को ये भी चाहिए कि कोई बाहर से स्पीकर बुलाएं तो उसको प्रॉपर्ली अकोमोडेट करें. जी. हमारे यहाँ ये होता है कि टेंडर लगाने वाले को पैसे दे रहे हैं और जो गेस्ट स्पीकर आ रहा है उसको मुफ्त कह दिया और मुफ्त में वापस कर दिया. तो जब तक आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, अपना बजट नहीं रखेंगे एक्सटर्नल स्पीकर के लिए, उस वक्त तक एक्सटर्नल लोग भी इंटरेस्टेड नहीं होते यूनिवर्सिटीज़ में. जी. टाइम इन्वेस्ट नहीं, देखें फॉर एग्जांपल कोई बंदा भी जब आप इन्वॉल्व करते हैं, लेट्स से आपके जो अपने साथीदार होते हैं वो भी फ्री में काम तो कर नहीं रहे होते ना. तो बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ को ना कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बजट रखना चाहिए कि जी हम ये स्पीकर बुलाएंगे, इसको इतनी रिम्यूनरेशन देंगे. लाखों ना दें बट कुछ तो टोकन दे दें ताकि वो एटलीस्ट कहे चलो यार मेरा टाइम ज़ाया नहीं हुआ. बेसिकली कोई एक बार उसका बिल पे हो जाए, कुछ तो हो जाए. पेट्रोल तो दे दें, पेट्रोल ही दे दें आज से. अच्छा, आइस के प्लेटफॉर्म से अभी स्किल सेट की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या? अच्छा, हमारी देखें हमारा फोकस ही स्किल सेट पे है. और हमारी जो एजुकेशन है इंटरनेशनल एजुकेशन, जो कि HEC से अप्रूव भी है. सो हम लोग इंटरनेशनल एजुकेशन को पाकिस्तान में लेके आए हैं. बहुत से इदारे पाकिस्तान में और भी. और हमारा फोकस जो है वो स्किल बेस्ड पे है. हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं अदर देन द प्रोग्राम्स. हमारे पास जो बैचलर्स प्रोग्राम है उसके अलावा भी शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, जिसमें हमारे पास एक सेंटर फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी है, IT के कोर्सेज, मशीन लर्निंग, AI. आज कॉन्फ्रेंस भी AI की बहुत बात हो रही थी, AI and HR की. और उसके अलावा हमारे पास फैशन के कोर्सेज हैं, हमारे पास कंप्यूटिंग के कोर्सेज हैं, बिजनेस के कोर्सेज हैं. और सारे कोर्सेज में हम कोशिश करते हैं कि वी एम्बेड स्किल सेट. और हमारी क्योंकि फैकल्टी, क्योंकि इंटरनेशनल फैकल्टी भी है, बल्कि इंशाल्लाह आप क्या अगर नेक्स्ट वीक आप यहाँ हुए तो आपकी मुलाकात भी कराएंगे. सो इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ भी ना उनका बड़ा जलन होता है. जैसे कि जब उनको डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि जी इंटरनेशनली कोई पढ़ा रहा है या कोई इंग्लैंड से या UK से कोई पढ़ा रहा है, सो उसके टीचिंग स्टाइल में चीज़ों में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंट ब्लेंड जब मिलता है ना, तो हमारी it's around 2-3 years in Pakistan, but of course we have made a noise, alhamdulillah. So we have made a difference. So this is because the skill set, we have provided to students. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रवाज है. फैशन के तौर पे भी बोलते हैं और एक न्यू टेक्नोलॉजी भी है. अक्सर हम देखते हैं कि वो कहते हैं जी ये AI को HR में किसी तरह से दाखिल करें, बट उसमें मेरी फिक्री कह लीजिए या फिक्र है कि क्या वो ह्यूमन विजडम की रिप्लेसमेंट हो सकती है? अच्छा, आज बताऊँ, ये मेरा सवाल भी था. अच्छा. और ये जो आप बात में से पूछ रहे हैं, ये बात पहली दफ़ा मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, तो आप ये बेशक कैन कट दिस क्लिप एंड शेयर इट सेपरेटली. अच्छा, AI इन HR को थोड़ा समझा देता हूँ कि AI इन HR क्या है. बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पहले थोड़ी इस पर बात करें. जी. लोगों से अगर पूछा जाए कि ऑटोमेशन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है, तो लोगों को इसका फ़र्क नहीं मालूम होता. तो आज मैं उनको समझाता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में फ़र्क है. गूगल पे आप लिखें कि मुझे डायरेक्टर HR की आप JD प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो गूगल आपको प्रोवाइड कर दे. जी बिल्कुल. अच्छा,
چیٹ GPT میں بھی لکھیں وہ بھی پرووائڈ کر دے گا. یہاں تک تو ٹھیک ہے, یہ دس از آٹومیشن اینڈ مور آف IT اینڈ ایوری تھنگ. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے آتی ہے؟ آپ لکھیں کہ مجھے ایک ایسی ڈائریکٹر HR کی JD پرووائڈ کرو جس آرگنائزیشن کے پروفٹس کم ہو رہے ہیں. جیسے ہی تھاٹ پروسیس کا کام شروع ہو جائے گا, مینز لاجک شروع ہو جائے گی, وہاں آٹومیشن ختم یا ٹیکنالوجی ختم اور وہاں AI شروع. ٹھیک ہے, آپ AI کو بتائیں کہ لیٹ سے آپ کو بتائیں کہ جی یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ایسے, اس کو آپ لائن میں اسینڈنگ آرڈر میں ایسے ایسے پلیس کر دیں, تو لاجک کے آپ اس کو نہیں بتائیں گے کہ اس کو تم ایسے رکھو, اس کو ایسے رکھو. وداؤٹ انسٹرکشنز AI کین تھنک لائک اے ہیومن برین, اور وہ لاجک پرووائڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر جو اس پہ ڈیٹا پرووائڈ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل لیٹ سے اگر میں شارٹ لسٹنگ کروں, میں کہوں جی کہ ایجوکیشن وائز شارٹ لسٹنگ کر دو, وہ تو آٹومیشن کر دے گی, بٹ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس طرح شارٹ لسٹنگ کرو کہ اس کی ایکسپیرینس اتنا ہونا چاہیے, اور دیٹس اٹ. سو اگر آپ ڈائریکشنز AI کو دیتے ہیں تو وہ ہیومن برین کی طرح سوچتا ہے, مگر اس کو ڈائریکشن دینے کے لیے عقل ہونی بہت ضروری ہے. ہاں, تو بتا دو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ ہیومن برین کی طرح ہی کام کرتی ہے. جیسے کہ لیٹ سے اب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل, آپ کے پاس نوکیا کا فون ہو اور میں آپ سے پوچھوں کہ کون سا فون خریدنا چاہیے, تو 90% یہ چانسز ہیں کہ آپ نوکیا ہی بولیں کیونکہ آپ اس کو اون کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہیومن ڈیسیجنل بائسز. اسی طرح کیونکہ انسان نے ہی AI بنایا ہے, تو AI کیونکہ انسان کے دماغ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے, تو اس کے اندر بھی AI کے اندر بائسز ڈیولپ ہوتے ہیں ڈیسیجن, کیونکہ ڈیٹا جو اویلیبل ہوتا ہے. لیکن AI کے اندر ایک بینیفٹ اور زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہیومن برین کی تھنکنگ کیپیسٹی ایک لیول کے بعد اسٹاپ ہو جاتی ہے بیکاز آف سرٹن ریزن, لیکن AI کی نہیں ہوتی. AI کے اندر آپ جتنی بھی چیزیں انپٹ کر دیں AI چلتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ AI ہیومن تھاٹ پروسیس کو امیٹیٹ کرتا ہے, بالکل کرتا ہے نا. بٹ جو چیز میں سوچ رہا ہوں کہ ایک تو فرق آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا, بہت اچھا. جو اس کے پیچھے جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ AI سے کام لینے کے لیے بھی عقل مند ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. میں چلیں چھوٹی سی ایگزامپل چیٹ GPT ہے. اب اگر آپ نے بلکہ AI سے کام لینے سے مراد یہ, چلیں میں جیسے آپ ہوں, آپ ماشاء اللہ یو آر اے سی آف نالج. اب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں آپ سے فائدہ نہیں اٹھا سک رہا, بلکہ مولوی کا کال ہے کہ مجھ سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ میری وفات ہو جائے. تو آپ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ نا فائدہ نہیں, آپٹیمم ایڈوانٹیج نہیں لے سکتے. میں اکثر آرگنائزیشن میں کہتا ہوں کہ امپلائی آپ کو دے دیا ہے, اس سے آپٹیمم ایڈوانٹیج لے لینا, اس کو بیسیکلی اس کا فائدہ اٹھا لینا. آپ ایک ڈرائیور رکھیں اور گاڑی خود چلائیں تو زیادتی ہو جائے گی نا. اسی طرح ہوتا کیا ہے کہ آپ بہت سے لوگ, اگر میں آپ سے ریلیونٹ سوال نہ پوچھوں, اگر میں آپ کے 30 منٹ بیٹھوں اور میں آپ سے جنیرک گپیں لگاتا رہوں اور فائدہ نہ اٹھاؤں, تو یہ میری کمی ہے. اب AI کے پاس تو نالج ہے, بٹ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا سوال بھی پوچھنا آتا ہے کہ نہیں, آپ کو کیا نالج لینا آتا بھی نہیں. میرے خیال سے انٹیلیجنٹ لوگ AI ٹول سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں, بلکہ ایک لوگوں کو تو شاید چیٹ GPT کا پتا ہوگا, ایک Palm 2 ہے. Palm 2 بھی جو ہے وہ گوگل کا اسی طرح ریلیونٹ ٹول ہے. Bing جو ہے اس کا 4.0 ایک انٹیلیجنس ہے, وہ بھی ہے, لیکن لوگ صرف چیٹ GPT پہ ہے, حالانکہ چیٹ GPT سے ایڈوانس ہے وہ. سو اٹ ڈیپینڈز آن یور انٹیلیجنس ایز ویل کہ آپ کس لیول پہ سوال پوچھتے ہیں اور کتنا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو اگر میں آپ کی اس بات کو سمرائز اس طرح سے کروں, اس میں سے نتیجہ یہ نکالوں کہ جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو استعمال کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ جو استعمال کر رہا ہے وہ کیسا ہے. جی, اس لیے اس کے لیے سافٹ سکلز اور لائف سکلز کا سیکھنا بہت ضروری ہے, تاکہ لوگ سمجھتے ہیں AI یا آٹومیشن سے بیوقوف بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے. حالانکہ بیوقوف ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اوپر بھی انویسٹمنٹ کرے. جی. یہاں پہ وہ آتی ہے کانسیپچول کلیئرٹی, سافٹ سکلز, لائف سکلز جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کہ پہلے وہ بندہ تو بہتر ہو جائے جس نے یہ ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے. جی ایسے ہے, اور اسی کے لیے آپ بھی کام کر رہے ہیں آپ کا انسٹیٹیوشن. میں آپ کو بتاؤں, ابھی ایک اور چلی کا کال یاد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں پرسن از دا انیمی آف وٹ ہی ڈز ناٹ نو. مطلب انسان اس چیز کا دشمن ہے جو اس کو نہیں پتا. میں جیسے کہ میں کہوں کہ آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے, اب آپ کو نہیں پتا, تو آپ اس کے کہنے نہیں کمال بات کر رہے ہو, یہ تو ایسا نہیں ہے. تو بیسیکلی ہم ایک اور مزے کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے بال بڑے ہیں تو ہم کٹائیں گے کیسے, تو جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارے اندر کمی کیا ہے, کون سے لائف اسکل ہم نے سیکھنے ہیں, تو ہم کیسے اس کو لرن کریں گے. اب مسئلہ بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے, بس ہم سب پتہ ہے, ہمیں کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہاں پہ ایشو آتا ہے کہ آپ فل اسٹاپ لگا لیتے ہیں اور گرو کرنا بند کر دیتے ہیں. اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ٹیکنالوجی لرن نہیں کرتے, بلکہ میں تو شاید کیمرے میں یہ تعریف کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ یو آر سو گڈ ان سیٹنگ آل دس کیمرا اینڈ مائکس اینڈ ایوری تھنگ. تو ماشاء اللہ اگر وہی آپ اس زمانے کے ہوتے اور آپ کہتے ہیں میں نے سیکھنا ہی نہیں ہے, تو آج آپ یہ نہیں کر سکتے تھے اور آپ کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے. اور میں اس کی جو ایگزامپل اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ
نوکیا کے سی او کی سرچ کریں, نوکیا کا جو سی او, نوکیا سب سے اچھا فون تھا, آپ نے یوز کیا ہوگا. تو وہ جب رویا, وہ پریس کانفرنس میں رو پڑا اور اس نے کہا وی جسٹ اونلی کوڈنٹ اڈیپٹ ٹو دا چینج. وہ چینج کو اڈیپٹ نہیں کر پایا. سو جس طرح چینج کو اڈیپٹ کرتے ہیں اس طرح اپنی پرسنالٹی کو بھی اڈیپٹ کیا کریں, وقت کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو لرن کریں اور اپنی پرسنالٹی کو گڈ ٹو گریٹ کی طرف موو کریں. ماشاء اللہ ڈاکٹر علی, آج میں نے تو آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. آئی ایم شیور کہ سننے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو یونیورسٹیز میں ہیں اور جو سوچتے ہیں لوگ, خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں, ان کو آپ کے اس انٹرویو سے بڑا مزہ آیا ہوگا. آج ہماری پہلی ملاقات ہے تو آج ہم اس کو ادھر ہی اختتام کریں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ کہے بکاہے وقت دیتے رہیں گے اور ہم مختلف موضوعات پہ ہم آپ کے علم اور حکمت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آنے کا. اینڈ سچ اے لولی پرسنالٹی یو آر, نالج یور سیلف, اور ان مائی ہمبل کیپیسٹی جب بھی آپ کو ضرورت ہو انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.